إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا وربي صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. وجود نازنین ذی‌الجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام کی سلامتی اور مراجعین اعظام کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. جیسا کہ کل کی مجلس میں آپ حضرات کے درمیان حقیر نے وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ ہماری آئندہ کی یہ 4 روزہ گفتگو توحید پہ ہوگی، اور اپنے وعدے کے مطابق میں توحید کے حوالے سے، معرفت خداوند متعال کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں خداوند متعال کے حوالے سے گفتگو کروں، ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ میرے خیال سے بڑی بنیادی چیزیں ہیں، اور جن کا نالج، جن کا علم
ہم سب کے اوپر واجب ہے. بنیادی چیزیں. اس سے پہلے کہ میں بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کروں، ماشاءاللہ سے ہمارے مکاتب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں اصول دین ہیں اور کچھ چیزیں فروع دین ہیں. اور جب ہم مکتب میں ہوا کرتے تھے تو ہمیں گنوائی جاتی تھیں اصول دین 5 اور فروع دین مثال کے طور پہ 10 12 14 15 16 جتنے بھی فروع دین بے شمار ہیں. لیکن یہ ہمیں مکاتب میں ابتدائی تعلیم میں ہمارے لیے وہ 10 کافی ہوا کرتے تھے. اصول دین جیسا کہ علماء حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اصول دین میں اختلاف ہے. بعض مراجعین کرام فرماتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید ممکن ہے، اور وہ افراد کے جنہوں نے تقلید کی اجازت دی ہے اصول دین میں، ان کے نام اتنے کم ہیں کہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. میری نظر میں فی الحال 2 یا 3 ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اصول دین میں تقلید کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ تقلید اصول دین میں کی جا سکتی ہے. وإلا اکثر و بیشتر مراجعین کرام کے یہ فتاوی موجود ہیں کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں. مثال کے طور پہ ہم نے خدا کو ایک مانا، کسی کے کہنے پہ ایک نہیں مانا. اگر آپ کسی کے کہنے پر خدا کو ایک تسلیم کر رہے ہیں تو مع الاسف الشدید اور معذرت کے ساتھ آپ موحد نہیں ہیں، اہل توحید نہیں ہیں. ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنی عقل، اپنے وجدان، اپنے شعور کے ذریعے خدا کو ایک مانیں. بے شک روایات و احادیث و علماء کے بیانات سہارا بنیں گے اس تعقل کے لیے، تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو سہارا بنا کے اس نتیجے تک پہنچ سکیں. نتیجے پہ پہنچنا ہمارا خود فریضہ ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے یقین اور اعتقاد تک پہنچیں، عقیدے تک پہنچیں. یہ ہمارا فریضہ ہے. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ جو ماشاءاللہ سے ہمارے خطبہ، علماء، ذاکرین ممبروں سے بیان کرتے رہتے ہیں. خداوند متعال کا مشہور قول بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انس و جن کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. جب یہ آیت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کی گئی تو حضرت نے فرمایا یہاں مراد عبادت، جو یہاں لفظ آیا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، تو حضرات معصومین نے یہاں عبادت کی جگہ فرمایا لیعرفون. ہم نے جنات و انسانات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی پہچان کے لیے. یعنی عبادت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیں پہچانے. کیوں؟ کیونکہ عبادت تب تک ممکن نہیں ہے جب تک معرفت نہ ہو. عبادت تب تک ممکن نہیں ہے جب تک معرفت نہ ہو. یہی وجہ ہے بعض ہماری روایات میں یہ موجود ہے کہ وہ افراد جو خدا کی معرفت کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہیں گویا وہ کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں، خدا کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. جو خدا کی معرفت کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہیں. اب ان نمازوں کا صلہ کیا ہوگا جب معرفت کے بعد جو نمازیں پڑھی جائیں. ویلا ایک تو مذہب کی زنجیریں ہمارے پیروں میں بندھی ہوئی ہیں اور معاشرے کی سوچ ہمارے اوپر حاوی ہے، جس کی وجہ سے بعض افراد ایسا ہوتا ہے، بعض افراد نمازیں پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ معاشرے والے کچھ نہ کہیں، معاشرے والے ہمیں اچھے لوگوں میں شمار کریں. بہت سارے ایسے لوگوں کی تعداد ہے، معاشرے میں اچھا نام ہو یا ہمیں مذہبی انسان کہا جائے، وہ نماز الگ ہے. لیکن وہ نماز جو معرفت خدا کے بعد ہو وہ نماز الگ ہے. اور وہ نماز وہی نماز ہے کہ جس کے بارے میں معصومین نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مؤمن کے لیے معراج ہوتی ہے. کب معراج ہوتی ہے؟ جب ہم سجدہ کریں، اس کے سامنے سجدہ کریں جسے ہم
جانتے ہوں پہچانتے ہوں، جس کی معرفت ہمارے اندر ہو، جس کی معرفت ہمارے اندر ہو. تو بغیر معرفت خدا اگر ہم عبادتیں انجام دے رہے ہیں، تو میں نے یہ روایات کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اگر بغیر معرفت خدا آپ سجدے کر رہے ہیں تو گویا کسی اور کے لیے سجدے کر رہے ہیں، خدا کے لیے سجدے نہیں کر رہے ہیں بغیر معرفت خدا. اور یہی وجہ ہے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول الدین معرفت الجبار. یہ مولا متقیان کا فرمان ہے، کہتے دین کا پہلا قدم، دین کی پہلی سیڑھی خداوند متعال کے وجود کی معرفت ہے. اگر کوئی انسان ہر شے کی معرفت رکھتا ہو لیکن خداوند متعال کی معرفت نہ رکھتا ہو تو سب کچھ بیکار، سب کچھ بے سود و بے بنیاد ہے. اور مع الاسف الشدید میں نے یہ موضوع انتخاب اس لیے کیا، اور یہ انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے احباب تک پہنچے گا. یہ موضوعات ہمارے درمیان بہت کم ڈسکس کیے جاتے ہیں، جبکہ بہت ہی ضرورت ہے ان موضوعات پہ گفتگو کی، بہت ہی ضرورت ہے. بالخصوص آج ہمارا جوان ماشاءاللہ سے دنیا بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، اور میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا دنیا میں خداوند متعال کے حوالے سے شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کالجز میں جائیں، آج کے زمانے میں جو خدا کا منکر ہوتا ہے اسے بہت پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، دیکھیں آپ دنیا میں نکل کے دیکھیں، جو بہت ہی زیادہ مثال کے طور پہ دین پہ اشکال کرنے والا ہو، مذہب پہ اشکال کرنے والا ہو، قرآن پہ اشکال کرنے والا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے دیکھو بھیا یہ بہت سمجھدار انسان ہے. اب زمانہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جوان ایسے سمجھدار کے چکر میں پڑیں. تو لہٰذا ہمارا پہلا فریضہ ہے کہ ہم اپنی توحید مضبوط کریں، ہم اپنی توحید مضبوط کریں. جب بھی توحید کے اوپر آپ کے ذہنوں میں سوال آئیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے توحید پہ مجلسیں رکھنے کی، یا کیا ضرورت ہے کہ ہم توحید سیکھیں، جب بھی آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئیں تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق کی طرف نظر ذرا ضرور ڈالیے گا. ہم اہل توحید ہم لوگ ہیں، ہمارے امام ہیں کہ جنہوں نے توحید میں غوغا کیا ہے. ہمارے امام کی توحید اٹھا کے دیکھیں، جتنی بہترین توحید اہل بیت نے بتائی ویسی توحید کسی مذہب نے نہیں بتائی. جیسی توحید امام صادق نے بتائی، جیسی توحید امیر المؤمنین نے بتائی، ویسی توحید کسی نے نہیں بیان کی. توحید ہم سب کا دیکھیں، اصول دین جاننا ہم سب کا فریضہ ہے. اصول دین کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کیونکہ میں نے یہاں معرفت کی بات کی، اور ظاہر سی بات ہے معرفت تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو. بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور جیسا کہ آج بنا بر روایت امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کی روز ولادت بھی ہے، تو لہذا میں کوشش کروں گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے چند جملات آپ حضرات کی نظر کروں اسی موضوع پر. ہمارے ساتویں امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں مسجد النبوی میں بہت بڑی بھیڑ لگی تھی، چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے تھے. یہ دیکھیں توحید کی اہمیت کتنی ہے، علم کی اہمیت کتنی ہے. اب جب علم کی اہمیت ہم سنتے ہیں تو ہر علم اپنے ذہن میں تصور نہ کریں. ہر علم کی وہ اہمیت نہیں ہے جو علوم دین کی اہمیت ہے. ہر علم کی وہ ویلو نہیں ہے جو علوم دین کی ویلو ہے. اب دیکھیں کہتے ہیں مسجد میں بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، رسول اللہ مسجد کی طرف آئے تو دیکھا مسجد میں بہت زیادہ بھیڑ ہے. رسول اللہ نے سوال کیا اما یہ بھیڑ کیسی؟ کہ یا رسول اللہ مسجد میں ایک علامہ بیٹھا ہوا ہے، کہ مسجد میں ایک علامہ بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت نے سوال کیا کہ کس چیز میں علامہ ہے، یا تم اسے علامہ کیوں کہہ رہے ہو؟ علامہ کہتے ہیں جس کے پاس بہت ڈھیر سارا علم ہو، اسے کہتے ہیں علامہ. کہ اس کے پاس کیسا علم ہے اور کیا ہے؟ تو اب وہاں کے لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ یہ عرب میں انصاب کے حوالے سے سب سے زیادہ جانتا ہے. عرب میں جس کا بھی شجرہ آپ پوچھنا چاہتے ہوں اس سے پوچھ لیں. اشعار کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے، قبیلوں کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے. تو مختلف علوم انہوں نے بیان کیے. اب دیکھیں حضرت کا جواب دیکھیں اور حضرت کے جواب کی نزاکت دیکھیں.
الفاظ پہ غور کریں. جب انہوں نے بتایا کہ بہت بڑا شاعر ہے اور قبیلوں کے بارے میں بہت زیادہ نالج ہے، لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے، لوگوں کے شجرے جانتا ہے، جب یہ ساری باتیں بتائیں تو رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ. حضرت نے فرمایا ذاک علم، کہ بے شک یہ ایک علم ہے، لیکن یہ کیسا علم ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے لا یضر من جہلہ ولا ينفع من علمہ، کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ اگر اس سے جاہل رہو تو کوئی نقصان نہیں اور اگر سیکھو تو کوئی فائدہ نہیں. کہ یہ علم ہے. لیکن اس کے سیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ سیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اگر آپ نے نہیں سیکھا تو آپ کی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی اور اگر آپ نے سیکھ لیا تو آپ کی دنیا و آخرت بن جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. جس کے سیکھنے سے اور نہ سیکھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. محض یہ کہ دنیا میں آپ کو عالم کہا جائے گا، پڑھا لکھا کہا جائے گا، بھائی مختلف علوم پہ اس کا تسلط ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ملنے والا. اب یہاں سے حضرت نے فرمایا دیکھیں ایک تو نفی کی کہ یہ علم نہیں ہے، پھر ظاہر سی بات ہے اب کون سے وہ علوم ہیں کہ جن کی تائید رسول اللہ نے فرمائی. اب دیکھیں تائید کیسے علوم کی. حضرت نے فرمایا سنو انما العلم ثلاثۃ، علم تین ہیں. پہلا آیت محکمہ او فریضۃ عادلہ او سنت قائمہ، کہ علوم تین ہیں. پہلا علم عقائد، دوسرا علم اخلاق اور تیسرا علم احکام. پھر حضرت نے فرمایا وما خلاہن فضل، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے. یعنی یہ تین علم بہت ضروری ہیں. ان تین علموں کا ہونا ہر انسان میں ضروری ہے. علم عقائد کہ جس میں توحید، عدل الہی، نبوت، امامت، قیامت جس میں شامل ہے. علم عقائد یعنی ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا تمام چیزوں پہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم اپنے عقیدوں تک اپنے یقین کے ذریعے پہنچے. یہ ہم سب کا فریضہ ہے. تو لہٰذا جو ہماری ابھی فی الحال ٹاپک ہے، جو ہماری بحث ہے، وہ اصول دین سے ہی ہے. اصول دین سے خدا کے وجود تک ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم خود پہنچیں. میں نے جیسا کہ کل کی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا اور آج بھی اشارہ کیا کہ یہ دور ایسا ہے کہ جہاں شبہات بہت زیادہ ہیں، اشکالات بہت زیادہ ہیں. ہم سب کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم توحید کے حوالے سے مضبوط ہوں. ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے، ہمارے اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہماری توحید مضبوط نہیں، اگر ہمارے عقیدے مضبوط نہیں تو یقین جانے جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں، نمازیں، روزے، نماز محض ایک اٹھا بیٹھک ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں. اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا. سب سے پہلے دیکھیں توحید کی بحث سے پہلے سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ کیا اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے؟ جس نے اس دنیا کو بنایا وہ کیسا ہے؟ کیا وہ ایک ہے یا دو ہیں؟ اور اس کی صفات کیسی ہیں اور کیسی صفات اس میں نہیں ہیں؟ یہ سارے سوالات انشاءاللہ توحید میں آئیں گے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے قرآن مجید کا خوبصورت سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سورے کے حوالے سے اور اس سورے کے شان نزول کے حوالے سے چند جملات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اچھا اس سے پہلے یہ بھی بیان کرتا چلوں، یہ جو سورہ ہے نا، سورہ توحید، قل هو اللہ احد، ماشاءاللہ سے آپ سب جانتے ہیں اسے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ خدا نماز کو پسند نہیں کرتا جس نماز میں سورہ اخلاص نہ ہو، جس نماز میں سورہ اخلاص نہ ہو. بعض روایتیں ہیں کہ جو بھی 3 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے تو اسے خداوند متعال ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، جو بھی 3 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے. اچھا یہ بھی بیان کرتا چلوں، اگر میں روایات کا خلاصہ بتاؤں آپ حضرات کے سامنے، جوانوں کی خاص توجہات کا طالب ہوں، روایات کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ خداوند متعال نے اس سورے کو آخر الزمان کے لیے نازل کیا ہے، آخر الزمان کے لیے نازل کیا ہے. اور اپنی اس بات پہ ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا چلوں. ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ہمارے نبی فرماتے ہیں سیکونون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، حضرت نے فرمایا کہ آخر الزمان میں، عنقریب آخر الزمان میں قومیں پیدا ہوں گی جو بہت ہی زیادہ متعمق ہوں گی، جو بہت ہی زیادہ گہرائیوں میں جائیں گی، جو بہت ہی زیادہ غور و فکر سے کام کریں گے آخر الزمان میں. جیسا کہ ماشاءاللہ سے آپ حضرات، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، آخر الزمان میں خداوند متعال جو قومیں پیدا کرے گا وہ بہت ہی زیادہ متعمق ہوں گی، بہت ہی زیادہ گہرائیوں اور گہرائیوں میں جانے والی ہوں گی. پھر حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ سورہ ہم نے انہی لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، اور اس سورے کو وہی لوگ بہترین طریقے سے سمجھیں گے. یہ بھائی حضرت کے الفاظ ہیں کہ آخر الزمان والے، یعنی آپ ماشاءاللہ سے رسول اللہ نے فرمایا آپ لوگ اس سورے کو بہترین طریقے سے سمجھیں گے. اچھا، اس سورے کی شان نزول کیا ہے؟ یہ کیسے نازل ہوا، کب نازل ہوا؟ کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس یہود آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ سے سوال کیا. اور بعض روایتوں میں ہے، جیسا کہ میں ابھی روایت دیکھ رہا تھا تفسیر برہان میں، تو یہود کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے اور جو نامی گرامی مشرکین کے بڑے بڑے چہرے تھے وہ بھی رسول اللہ کے پاس آئے، اور ان نے مذاقیہ انداز میں رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول ذرا بتائیں آپ کا خدا پتھر کا ہے یا لکڑی کا ہے یا کاغذ کا ہے یا مٹی کا ہے؟ اچھا، انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے پاس جتنے خدا تھے یا تو وہ مٹی کے تھے، یا تو لکڑی کے تھے، یا وہ پتھر کے تھے. تو لہٰذا انہوں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ ذرا بتائیں آپ کا خدا مٹی والا ہے یا لکڑی والا ہے یا پتھر والا ہے؟ اچھا، ان کے یہ سوال تھے. اب بھائی سوالوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اب پھر یہود آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ بس جملوں کے قدر کیجئے گا. یا رسول اللہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ آپ اگر قدیمی صنمیات کی کتابوں میں جائیں تو ان میں جتنے بھی خدا گزرے یا تو وہ فلاں دیوی سے پیدا ہوئے یا وہ فلاں دیوتا سے پیدا ہوئے، ان کے شجرے موجود ہیں. قدیمی صنمیات دیکھیں، ہندوستان کے جتنے خدا ہیں اور اسی طریقے سے روم کے جتنے خدا ہیں ان کے شجرے موجود ہیں. یا تو کسی سے پیدا ہوئے، یہ فلاں دیوی کے بیٹے تھے یا فلاں دیوتا کے بیٹے تھے. اب ان کے سب کے شجرے تو موجود تھے. اب یہ کیوں آ رہے ہیں رسول اللہ کے پاس؟ انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اچھا، یہ یہود خود موحد تھے، یہود خدا پرست تھے، لیکن انہوں نے کیوں رسول اللہ سے کہا کہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پوچھنے نہیں بلکہ رسول اللہ کی نبض ٹٹولنے آئے تھے، اور یہ جاننے آئے تھے کہ ان کا خدا یا ان کا دین اللہ کی طرف سے ہے یا پھر وہی جعلی مشرکین کے بتوں کی طرف سے ہے. کہ ان کا دین اللہ کی طرف سے ہے یا پھر وہی جعلی بتوں کی طرف سے ہے. اب ظاہر سی بات ہے. اچھا، اب ان کے سب کے عقیدے تھے، پوچھنے والے جتنے تھے ان کے مختلف عقیدے تھے. اب خدا کو جواب تو دینا ہے. کسی کا عقیدہ یہ تھا، جیسے بعض مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ خداوند متعال کی اولاد ہے. بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ دو خدا اس دنیا کو چلا رہے ہیں، خود قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں. بعض کے عقیدے یہ تھے کہ جو بھی ملائکہ آسمانوں پہ ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا، جو بھی آسمانوں میں ملائکہ ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. یا پھر خود قرآن مجید کی طرف اگر آپ رجوع کریں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور اسی طریقے سے نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اب خداوند متعال نے ان کے مجموعی سوالات کا جواب کچھ یوں دیا اور فرمایا یا رسول قل هو اللہ احد، ان لوگوں سے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ صمد ہے. لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یولد، اور اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے.
اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اگر آپ کفو کے معنی کے تشریح کریں تو ایک سب سے ظاہر معنی کفو کا جو آئے گا وہ زوجہ، خدا کی کوئی زوجہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب زوجہ نہیں ہے تو کوئی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ، اچھا یہ کفو کو میں سمجھاتا چلوں، کفو کسے کہتے ہیں؟ کفو برابر کو کہتے ہیں تقریباً، یعنی برابر کے معنی میں زیادہ تر کفو زوجہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، زوجہ یا شوہر کے معنی میں۔ جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے روایات سنتے رہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی ہمسری کے برابر کوئی نہ ہوتا، فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہ ہوتا۔ اچھا میں جملہ یہاں سے، کیونکہ فضائل آل محمد کا بھی ایک پہلو بیان کرنا ہے تو لہٰذا جملہ یہاں سے کہتا چلوں، وہاں دیکھیں غور کریں کیا فرما رہے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اس طرف رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اب جملہ مجھے کہنے دیجئے، جس طرح ہمارا اللہ خدائی میں ایکتا ہے اسی طرح اگر فاطمہ کا کفو نہ ہوتا تو فاطمہ بندگی میں یکتا ہوتی، فاطمہ بندگی میں یکتا ہوتی، ثانی و نظیر ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ تو خلاصہ خدا نے ایک سورے میں سارے جوابات دے دیے، اللہ ایک ہے، صمد ہے، دیکھیں صمد ہے، ایک ہے، دو، تیسرا کیا، لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اچھا اس سورے میں اگر غور کریں تو یہاں دو کا اقرار ہے اور 3 کا انکار ہے، یہاں پہ 2 کا اقرار ہے اور 3 کا انکار ہے۔ 3 کا انکار کیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں 3 چیزوں کا انکار کریں اور 2 کا اقرار کریں، تب جا کے آپ کیا بنیں گے، مسلمان، موحد، کلمہ گو۔ اچھا یہ بات مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اس پہ مزید ہم انشاءاللہ یہی قل هو اللہ احد، خداوند متعال کی وحدانیت پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن میں نے مجلس کی شروعات میں بیان کیا تھا وحدانیت پہ گفتگو تب ہوگی جب وجود خدا ثابت ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ آخر اس دنیا میں کوئی وجود ہے یا نہیں، یا یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ماشاءاللہ سے اگر آپ روایات و حدیث میں جائیں، معصومین علیہم السلام نے غوغا کیا ہے، عجیب و غریب مناظرات معصومین علیہم السلام کے اس موضوع پہ موجود ہیں۔ اور جس طرح سے آج کے دور میں جنہیں ہم ناستک یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ ہیں جو بالکل خدا کے منکر ہیں، اچھا یہ جو خدا کے منکر ہیں یہ کافروں سے بدتر ہیں، یقین جانیں یہ کافروں سے بدتر ہیں، مشرکوں سے بدتر وہ ہے جو کسی وجود کا قائل ہی نہ ہو۔ دنیا کا سب سے بدترین مخلوق ہے جو یہ کہے کہ بھائی یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، اسے کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اور اس مزاج کے لوگ ہر زمانے میں موجود تھے، معصومین کے دور میں بھی اس مزاج کے لوگ موجود تھے۔ کہتے ہیں ایک صاحب ہمارے مولا کی خدمت میں آئے، اور ہم ظاہراً 8ویں مولا کی خدمت میں آئے، امام رضا علیہ السلام۔ میں یہاں سے وجود خدا کی بحث چھیڑ رہا ہوں۔ 8ویں مولا کی خدمت میں اور آنے کے بعد مولا سے کہا کہ یہ دنیا تو خود بخود چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے، یہ سورج خود بخود نکل رہا ہے، یہ چاند خود بخود نکل رہا ہے، ہم خود بخود پیدا ہو یا خود بخود چلے جائیں گے، کوئی خدا ودا نہیں ہے۔ مولا نے ایک لمبا مناظرہ ہے جس کا خلاصہ میں آپ کو 2 سے 4 منٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا نے 3 جواب دیے کہ اگر مان لیا جائے کوئی خدا نہیں تو سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد کافر اور منافق اور مومن برابر ہوگا۔ بھائی مرنے کے بعد جب کوئی خدا نہیں، اگر کوئی انسان اس دنیا میں کسی کو مار دے، میں اپنے الفاظ میں آج کے دور کے الفاظ میں کہوں، اگر کوئی انسان کسی کے گولی مار دے اور دونوں مر جائے، مارنے والا اور گولی کھانے والا دونوں برابر ہے۔ جب کوئی خدا ہی نہیں تو دونوں برابر ہے، اور جنت و جہنم کا پھر کوئی کانسیپٹ بنتا ہی نہیں۔ جب اگر کوئی خدا نہیں ہے تو پھر یہ کوئی کانسیپٹ وغیرہ بنتا ہی نہیں۔ ایک مولا نے دلیل دی۔ دوسرا
کہ اگر تم کہتے ہو کہ کوئی خدا نہیں تو ٹھیک، میرا تم سے سوال ہے کہ فرمائے کہ تمہارا جسم ہے؟ کہ جی مولا جسم ہے۔ کہ وجود ہے؟ کہ جی مولا وجود ہے۔ کہ اگر تم ناٹے ہو تو کیا تم میں دم ہے؟ تم اپنے آپ کو لمبا کر لو، بس جملوں کی قدر کیجئے گا، توحید بیان کر رہا ہوں۔ کیا تم میں دم ہے کہ تم اس چیز کو لمبا کر لو؟ یا مثال کے طور پہ آپ موٹے ہیں، کیا آپ میں دم ہے اپنے آپ کو بالکل پتلا کر لو؟ یا اگر آپ پتلے ہیں تو کیا دم ہے اپنے آپ کو موٹا کر لو؟ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں کہ یا پھر مجھے یہ بتاؤ، اگر تم بیمار ہو گئے تو کیا اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ یا مولا نے فرمایا اگر تم غم زدہ ہو، غم میں ہو، تو کیا اپنے آپ سے وہ غم دور کر سکتے ہو، خوشی لا سکتے ہو؟ یا پھر اگر خوشی ہو تو اپنے پاس سے غم لا سکتے ہو کہ نہیں؟ کہ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کوئی تو ذات ہے جو تمہیں ناٹا بنا رہی ہے، لمبا بنا رہی ہے، کوئی تو ذات ہے جو تمہیں غمگین کر رہی ہے، خوشی کر رہی ہے۔ بس وہ ذات جو تمہارے اندر تغیرات پیدا کر رہی ہے وہی ذات خدا یا مطلق ہے، وہی ذات خدا یا مطلق ہے۔ اچھا، یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل جو ماشاءاللہ سے ہمارے بچے بھی ان دلیلوں کو جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، خدا کے وجود پہ سب سے آسان دلیل جو مولا نے پیش کی کہ ذرا غور کرو، یہ آسمانوں کے لمبے لمبے شامیانے، یہ زمین کا لمبا فرش، یہ سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا اور اپنے وقت پہ غروب کرنا، یہ نہریں، یہ دریائیں اور یہ پرندے، یہ حیوانات، یہ جنگلات، کیا تمہاری عقل نہیں کہتی کہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا کوئی موجود ہے؟ کیا تمہاری عقل تمہیں حکم نہیں دیتی ان تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے؟ اب کہتے ہیں وہ آدمی شرمندہ ہوا اور شرمندہ ہونے کے بعد امام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور امام کی بیعت کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کی۔ تو خلاصہ یہ بیسک دلیلیں ہیں جو ہمارے جوانوں کو معلوم ہونی چاہیے، جیسا کہ خود معصومین علیہم السلام نے فرمایا خدا کے وجود تک پہنچنے کا سب سے بہترین راستہ، سب سے آسان راستہ، کیونکہ میں نے کہا تھا سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوگا وہ یہی کہ کیا اس دنیا کو کریٹ کرنے والا، بنانے والا کوئی ہے، یا یہ دنیا خود بخود بن گئی اور خود بخود چل رہی؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ اس سوال کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ آپ مخلوقات خدا کی طرف دیکھیں، خدا کی مخلوقات کی طرف دیکھیں۔ یہ عجیب و غریب مخلوقات، اما دنیا کی کوئی ایسی شے لے کے آئیں جو بنانے والے کے بغیر بن گئی ہو۔ اما جب دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی تو کیسے ممکن ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی ہو؟ خود بخود بن گئی ہو۔ یہ ہمارے عقائد کی چھوٹی کتابوں میں جائیں گے تو چھوٹی کتابوں میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہوں اور آپ کو ایک بڑی سی عمارت نظر آئے، بڑی سی عمارت نظر آئے، عمارت دیکھیں گے، تعریف کریں گے، لیکن ایک تصور واجب ہے آئے، وہ تصور یہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اگر آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو خود بخود بن گئی تو بچہ بھی آپ پہ ہنسے گا اور آپ کو پاگل کہے گا کہ کیسے ممکن ہے بغیر بنانے والے کی یہ بلڈنگ بن جائے۔ اب ذرا سوچیں، جب ایک چھوٹی سی بنیاد ہم دیکھتے ہیں تو فوراً اس کا بنانے والا یاد آتا ہے، اور اگر خوب اچھی بنی ہو اور خوب بہترین کاریگری ہو تو ہم کتنی تعجب بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا بنانے والا کتنا عظیم آدمی ہوگا، اس کا بنانے والا کتنا بہترین کلاکار ہوگا، کیا خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہے اور کیا خوبصورتی سے بنایا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک معمولی سی بلڈنگ جب ہمارے ذہنوں کے سامنے یا ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے تو 50 طرح کی تعریفیں نکلتی ہیں۔ ارے عقل مند، جب تم یہ آسمان دیکھو گے کہ کس طرح بنانے والے نے بغیر کسی ستون قائم و دائم رکھا ہے تو اس کی
تعریفوں کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کی تعریفوں کی مقدار کیا ہوگی جس نے اس آسمان کو بغیر ستون پیدا کیا۔ اور یہ میں نے کہا تھا نا کہ ہر زمانے میں اس فکر کے لوگ تھے جنہیں ہماری پرانی کتابوں میں اگر جائیں، احادیث کی کتابوں میں جائیں تو ان لوگوں کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے۔ دہری یعنی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، خود بخود دنیا چل رہی ہے۔ اچھا، بڑا لطیف قصہ آپ حضرات کی سماعتوں تک پہنچاتا چلوں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے چھٹے مولا خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ کہتے ہیں ہمارے چھٹے مولا خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ روایت اصول کافی میں موجود ہے۔ کہتے ہیں چھٹے مولا خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابن مقفع اور ابن ابی العوجہ یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ بات چیت کرتے کرتے ابن مقفع نے ابن ابی العوجہ سے کہا کہ ابن ابی العوجہ، یہ دیکھ رہے ہو خانہ کعبہ کے پاس یہ جو لوگ طواف کر رہے ہو، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، نماز فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کہ ہاں کہ یہ سارے کے سارے جانور ہیں، کہ یہ سارے کے سارے جانور ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، الا ذاک الشیخ، سوائے اس آدمی کے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی جملوں پہ غور کیجئے کہ یہ سارے کے سارے جانور ہیں سوائے اس آدمی کے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب ابن مقفع نے کہا، ابن ابی العوجہ نے کہا، ابن مقفع تم نے سب کو تو جانور کہا لیکن اسے تم نے جانور نہیں کہا، بھائی راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، جبکہ وہ بھی یہی کام کر رہا ہے جو دوسرے کر رہے لیکن تم نے انہیں جانور نہیں کہا۔ ابن مقفع نے کہا، ابن ابی العوجہ اس آدمی سے میں نے اپنی زندگی میں عجیب و غریب معجزات دیکھے ہیں، عجیب و غریب معجزات دیکھے ہیں۔ اب ابن ابی العوجہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میں خود ان کے پاس جاؤں گا اور دیکھ کے آتا ہوں کیسا ہے۔ جب ابن ابی العوجہ نے یہ ارادہ کیا تو ابن مقفع نے ہاتھ پکڑا کہ بیٹھ جاؤ، کہ وہاں مت جانا۔ یہ دونوں دہری تھے، خدا کے وجود کے منکر تھے، کہ اے ابن ابی العوجہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، وہاں مت جانا۔ کہ کیوں؟ کہ اگر تم وہاں گئے تو جس عقیدے پہ تم ہو وہ عقیدہ وہی چھوڑ کے آ جاؤ گے، کہ وہ عقیدہ وہی چھوڑ کے آ جاؤ گے۔ اب ابن ابی العوجہ نے جب سنا تو اور جوش طاری ہوا کہ اگر ایسا ہے تو میں ضرور جاؤں گا، کہ ٹھیک ہے جب تم اتنی ضد کر رہے ہو تو جاؤ۔ اب جیسے ہی وہاں پہنچے دوڑتے ہوئے ابن مقفع کے پاس آئے کہ اے ابن مقفع تو نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا؟ کہ خدا کی قسم وہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ ایک روحانی ہے، جب چاہتا ہے ہمارا لباس پہن لیتا ہے، کہ وہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ ایک روحانی ہے، جب چاہتا ہے ہمارا لباس پہن لیتا ہے۔ اب ابن مقفع نے کہا، اے ابن ابی العوجہ ذرا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ بھائی یہاں سے غور کیجئے گا میں کیا ثابت کر رہا ہوں، وجود خدا، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں جو وجود خدا کے قائل ہیں اور انہیں آمادہ کر رہا ہوں کہ جن کا مقابلہ منکرین وجود خدا سے ہونے والا ہے۔ یقیناً آج کے اس دور میں منکرین خدا کو آپ بہترین جواب دے سکتے ہیں اگر آپ اہل بیت سے حاصل شدہ توحید اور وحدانیت کو خوب پڑھیں اور سنیں۔ یقین جانیں اہل بیت سے جو ہمیں توحید ملی ہے عجیب و غریب توحید ہے، اور اہل بیت سے بہتر کوئی خدا کو سمجھا نہیں سکتا، اہل بیت سے بہتر کوئی خدا کو سمجھا نہیں سکتا۔ اچھا ابن ابی العوجہ نے بیان کرنا شروع کیا، بس اپنی توجہات میری طرف رکھیے گا۔ ابن ابی العوجہ نے شروع کیا کہ جب میں اس کے پاس گیا اور جیسے ہی بیٹھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی،
ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یاد ہے نا؟ عقیدہ یہ ہے کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، یہ جتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سارے کے سارے جانور ہیں، یہ اٹھا بیٹھک لگا رہے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں۔ جب کوئی خدا ہی نہیں ہے تو یہ کس کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے روزے رکھ رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے بے وقوف و جاہل ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، کس کا؟ ابن ابی العوجہ کا۔ یہ جب مولا کی خدمت میں پہنچے، مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ، مولا نے عجیب جملہ کہا کہ اے شخص، تم بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے، سب کو ایک دن مرنا ہے۔ مرنے کے بعد اگر ہم پہنچے اور وہاں دیکھا، بس جملوں کی قدر کیجئے گا، قبر میں گئے اور وہاں دیکھا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی ملائکہ ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ حشر ہے، نہ نشر ہے، نہ میزان، یہ ثابت ہو جائے گا کہ کچھ نہیں ہے تو ہم بھی بچ جائیں گے، تم بھی بچ جاؤ گے۔ جملے پہنچا رہا ہوں، اگر وہاں کوئی نہ نکلا تو ہم بھی بچ جائیں گے اور تم بھی بچ جاؤ گے، لیکن اے ابن مقفع ذرا سوچو، کل تم بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے، اور قبر کی پہلی رات ملک ہمارے سامنے کھڑے ہو اور حساب و کتاب لے تو اپنا سوچو، ہم تو بچ جائیں گے، تمہارا کیا ہوگا؟ جب کوئی خدا نہیں ہے تو ہم بھی بچ جائیں گے، تم بھی بچ جاؤ گے، لیکن اگر وہاں کوئی خدا نکلا، ہم بچ جائیں گے، تمہارا کیا ہوگا؟ کیونکہ بھائی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، اگر کوئی خدا نہیں ہے، جب وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم بھی بچیں گے، تم بھی بچ جاؤ گے، لیکن اگر وہاں کوئی خدا نکلا، ہم تو بچ جائیں گے، تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا ہوگا؟ وہ افراد جو آج اس دنیا میں کسی وجود کے قائل نہیں ہیں، کسی وجود کے قائل نہیں ہیں، انہیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، اور ہم دونوں جب وہاں پہنچیں گے اور پتہ چلے گا کہ بھائی جو صاحب کہہ رہے تھے دنیا میں کہ کوئی خدا نہیں، تو وہ بھی بچ جائیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے۔ جب کوئی خدا ہی نہیں ہے تو عذاب و جنت و جہنم کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہم بھی بچیں گے، تم بھی بچو گے۔ لیکن وہ افراد جو دنیا میں خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد یہ پتہ چلے کہ وہاں کوئی خدا ہے، اس وقت ہم تو بچ جائیں گے، لیکن ان کا کیا ہوگا؟ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ یہ دنیا خود بخود نہیں پیدا ہوئی، اس دنیا کو خداوند متعال نے وجود بخشا، اس دنیا کا بنانے والا موجود ہے، اس دنیا کا بنانے والا موجود ہے۔ پھر جب یہاں یہ بات ختم ہوئی، بس آخری سوال مولا کی خدمت میں پیش کیا کہ اگر ایسا ہے، اپنے آپ کو تسلیم کیا، شرمندہ بھی ہوا۔ پھر ابن ابی العوجہ نے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا یہ بھی بتاتے چلیں، اب اگر خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ جوانوں کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے، اگر خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ عجب نہیں، یہاں پہ میں بات کو روک کے مولا متقیان کا جملہ بیان کرتا چلوں۔ مولا نے فرمایا وہ خدا جو دکھائی نہیں دیتا، یا وہ خدا جس کو میں نے نہیں دیکھا، اس کی عبادت میں نہیں کرتا۔ جس خدا کو میں جانتا نہ ہوں، اس خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ اب مولا سے سوال کیا کہ مولا اگر خدا ہے، خدا کا وجود ہے، تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ عجب نہیں، مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کا جو ادنا چھوٹا سا چھوٹا جاہل ہوگا، اسے بھی پتہ ہے خدا کا وجود کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، کہ اسے بھی خدا کے وجود کا علم ہے، جس کے پاس ذرہ برابر علم ہو۔ عجب نہیں، مولا نے فرمایا کہ ذرا اپنے آپ سے پوچھو، کہ اپنے آپ سے پوچھو کہ تمہارے آپ نے خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کہ اپنے آپ سے پوچھو، یہ چلتی ہوئی سانسیں خدا نظر نہیں آ رہا؟ یہ برستا ہوا پانی خدا نظر نہیں آ رہا؟ یہ سورج کا وقت پہ نکلنا خدا نظر نہیں آ رہا؟ یہ آسمانوں کا بغیر ستون تنا رہنا خدا نظر نہیں آ رہا؟ جس چیز میں دیکھو گے خدا کا وجود ثابت ہوتا رہے گا، جس چیز کی طرف نظر ڈالو گے۔ بعض روایتیں ہیں کہتے صرف اگر انسان اس آنکھ میں غور و فکر کرے، صرف ایک آنکھ میں غور و فکر کرے تو خدا کے وجود تک پہنچ جائے گا۔
دنیا کی کسی شے پہ وجود کرے، کسی شے میں غور و فکر کرے، وہ خدا کے وجود تک پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا خود خداوند متعال کے وجود پہ بہترین دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے معصومین علیہم السلام نے فرمایا اعرف اللہ باللہ، خدا کو خدا سے پہچانو، خدا کو خدا سے پہچانو۔ یا اسی طرح سے روایات و حدیث ہیں کہ اعرف اللہ بمخلوقات ہی، کہ اللہ کو اس کی مخلوقات سے پہچانو۔ سب سے بہترین راستہ ہے اللہ کو پہچاننے کا اس کی مخلوقات۔ جب اس کی مخلوقات عجیب و غریب آپ کو نظر آئیں گی تو خدا کے وجود پہ یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ میری مجلسوں کا ایک جملہ ہے، میں نے شاید 1-2 سال پہلے کسی مجلس میں کہا تھا توحید کے حوالے سے کہ خدا کے وجود پہ، خدا کے طاقتور ہونے پر، خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ خدا کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل امیر المؤمنین کا وجود ہے۔ اب ذرا سوچیں وہ خدا کتنا بڑا ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا، کتنا صاحب معجزات و کمالات ہوگا جس نے مظہر العجائب علی ابن ابی طالب کو پیدا کیا۔ وہ خدا کتنا بلند و بالا ہوگا کہ جس کا بندہ علی جیسا ہو، وہ خدا کتنا بلند و بالا ہوگا جس کا بندہ علی ابن ابی طالب جیسا ہو۔ عزیزان محترم، اہل بیت علیہم السلام نے بہترین توحید، بہترین خدا شناسی ہمارے سامنے پیش کی۔ ہم اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے دروازے پہ آئیں، اگر کسی اور کے دروازے پہ جائیں گے تو آپ کو صحیح و سالم خدا نصیب نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے، یہ صرف اہل بیت کا دروازہ ہے جہاں آپ کو پیور توحید نظر آئے گی، وإلا آپ دوسروں کے دروازے پہ جائیں تو کبھی خدا گدھے پہ بیٹھ کے آئے گا اور کبھی خدا جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنے گا، تو کبھی خدا جب جہنم نہیں بھرے گی تو اپنا پیر اس جہنم میں ڈالے گا۔ ایسی توحید ملے گی اگر آپ دوسروں کے دروازوں پہ جائیں گے۔ اہل بیت کے دروازے پہ آئیں گے تو آپ کو خالص توحید نظر آئے گی، خالص خدا شناسی نظر آئے گی۔ اہل بیت علیہم السلام کے جنہوں نے توحید میں غوغا کیا، جملہ عجب نہ ہوگا اگر میں کہوں یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو پہچنوایا، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو محافظ توحید ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے جگہیں جگہیں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا۔ اور وہ شعر کتنی گہرائیوں سے اور کتنی گہرائیوں سے کہا گیا ہوگا، اور کہنے والا کتنا عظیم ہوگا اور اس کی سوچ کتنی بلند ہوگی جس نے یہ جملہ کہا کہ بنا یہ لا الہ است حسین۔ کتنی اس شعر میں گہرائی اور گہرائی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا اور لا الہ الا اللہ کا محافظ امام حسین کی ذات، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو بچایا۔ عزیزان محترم، جو محافظین توحید تھے، جنہوں نے گھر گھر توحید الہی کو پہنچایا، جنہوں نے لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا، جنہوں نے لوگوں کو شرک و نفاق و کفر سے نکال کے خداوند متعال کی طرف متوجہ کرایا، لوگوں نے ان کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ اگر کوئی انسان آپ کے بدن کے ساتھ احسانات کرے، مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کسی کے اندر کوئی مرض ہو، بیماری ہو، اور ایک بہترین معالج، ایک بہترین ڈاکٹر آپ کی اس مرض کو دور کر دے جو مرض زیادہ تر لوگ نہیں دور کر پائے، تو آپ پوری زندگی اس کے احسان کے بوجھ تلے دبے رہیں گے۔ اس نے میرے حق میں احسان کیا۔ اب ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ کے بدن کو بچا لے مرضوں سے، اس کا اتنا بڑا احسان، اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو آپ کی روح کو تمام مرضوں سے پاک کر دے، آپ کی روح کو شرک و نفاق سے دور کر دے۔
یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے احسان کا بدلہ احسان نہیں کیا؟ جہاں رسول اللہ اور خداوند متعال چلا چلا کے کہہ رہا ہے اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو ہمیں رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے، ہم نے تمہیں کلمہ سکھایا، تم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں اس کا اجر نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، ہماری عطرت سے محبت کرو۔ امام سجاد کا وہ جملہ یاد آتا ہے، اور عجیب و غریب جملہ ہے۔ امام سجاد نے کوفہ و شام کی راہ ہمیں نہ جانے کس سے کہا، مولا نے فرمایا کہ سنو، اگر میرے جد، اگر میرے نانا رسول اس امت کو حکم دیتے اور اس امت سے کہتے کہ میرے بعد میری اس آل پہ ظلم و ستم ڈھانا، میری آل کو پریشان نہ کرنا، اے شخص اتنا پریشان نہ کرتے جتنا انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہے، اتنا پریشان نہ کرتے۔ سید سجاد کی سب سے بڑی پریشانی پتہ ہے کیا ہے؟ سید سجاد کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب بھی کوئی پوچھتا تھا مولا شام و کوفہ کے درمیان سب سے بڑی پریشانیاں کیسی تھی، کون سی وہ پریشانیاں ہیں کہ جن پہ آپ خون روتے ہیں، کون سی ایسی پریشانیاں ہیں کہ جن پریشانیوں نے آپ کو بڑی تکلیف میں ڈالا، جن پریشانیوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا؟ عجب نہیں، بنا بر روایت امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں کوفے کے راستے میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی میرے پاس دوڑتی ہوئی آئی، عجب نہیں میرے ہاتھوں کو پکڑا کہ بھیا اس شم سے کہہ دیجئے میرے رخساروں پہ تماچے نہ لگائے، بھیا شمر سے کہہ دیجئے میرے رخساروں پہ تماچے نہ لگائے۔ بس ازادارو ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، امام سجاد نے بتانا شروع کیا کہ کربلا کے بعد میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، جب میں چل رہا تھا میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آبلے تھے، ان آبلوں میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے تھے، میں نے کوشش کی ان کانٹوں کو نکالنے کی لیکن میں ان کانٹوں کو نکال نہ سکا۔ ایک مقام پہ میں نے دیکھا سیدانیوں کے ہاتھوں کی رسن کھولی گئی، اب میں دیکھ رہا ہوں ایک بچی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کو پکڑا، میرے پیروں سے کانٹے نکالنا شروع کیے۔ بھائی سجاد تڑپنے لگا، ارے مولا آپ کیوں تڑپنے لگے؟ عجب نہیں، مولا نے فرمایا کہ ایک وقت تھا جب خیموں میں آگ تھی، سکینہ کا دامن جل رہا تھا، کبھی اس طرف بھاگتی تھی کبھی اس طرف، آواز دیتی تھی ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میرے دامن کی آگ